یہ کہانی ایسے شخص کی ہے جس کی دعا کبھی رد نہ ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول اور منظور فرمایا کرتا تھا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، مگر ایسا کیا ہوا، اس نے ایسا کیا کام کرا جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے زمین اور آسمانوں میں برباد اور ذلیل کر دیا کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اس شخص کا نام ہے ولعم بن بورا۔ یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا، اور اس کو اسم اعظم کا علم بھی تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور اس کی کوئی دعا رد نہ ہوا کرتی تھی۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی۔ مشہور یہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعوت 12,000 تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم زبرین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو ولعم بن بورا کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑا اور نہایت طاقتور لشکر لے کر حملہ وار ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ ہماری زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیجیے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں، اور آپ کی دعا کبھی رد نہ ہوتی ہے، اس لیے آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ یہ سن کر ولعم بن بورا کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور ان کے لشکر میں مومن اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بد دعا کر دوں گا، مگر استخارہ کرنے کے بعد اس کو بد دعا کی اجازت نہیں ملی، تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کی قوم رو رو کر بے پناہ اصرار کیا کہ یہ بد دعا کر دے، یہاں تک کہ ولعم بن بورا پر حرص اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا، اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا اور اپنی گدھی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں بار بار گدھی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ گدھی کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور اس نے کہا کہ افسوس اے ولعم بن بورا، تو کہاں جا رہا ہے اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے جو میرا راستہ روکتے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے ولعم، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنوں کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ گدھی کی تقریر سن کر بھی ولعم بن بورا واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ حزوان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغیر دیکھا، اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے ہی بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے اسے ٹوکا، اے ولعم، تم تو الٹی بد دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا، اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ اور ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اس پر غضب الہی نازل ہو گیا اور اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت ولعم بن بورا نے اپنی قوم سے رو رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئیں، میرا ایمان جاتا رہا اور میں غضب جبار میں گرفتار ہو گیا، اب میری دعا کوئی قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں، تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ 1000 خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، اگر ان میں سے ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی، اور بہت ہی خوبصورت لڑکیوں کو سجا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فروخت ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا، خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غالب شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور جناکاری میں مشغول ہو گیا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے، اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام ہو کر واپس چلا گیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر
بہت ہی گہرا صدمہ گزرا۔ بلعام بن بورا پہاڑ سے اتر کر مردود وارگاہ الہی ہو گیا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ بلعام بن بورا کیوں ذلیل ہوا؟ روایت ہے کہ بعض انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ تو نے بلعام بن بورا کو اتنی نعمت عطا فرما کر پھر اس کو کیوں اس قدر ذلیل اور برباد کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا کبھی بھی شکر ادا نہیں کیا۔ اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہاں میں اس طرح ذلیل اور خوار نہ کرتا۔